اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو کوئی بدلنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم اپنے قرآن کی اپنے دین کی حفاظت کرنے والے خود ہیں، ہم خود اپنے دین کی حفاظت کر لیں گے، اور ہم کو اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو بچائیں گے، شریعت کو بچائیں گے، قرآن کو۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم بچا سکتے ہیں۔ عبد المطلب، سب کو معلوم ہے، ابراہا عبد المطلب کے اونٹوں کو لے گیا، 100 اونٹ تو لے گیا، تو عبد المطلب جو ابراہا کے پاس گئے تو عبد المطلب نے جا کر کہا بھائی میرا اونٹ واپس کر دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب آدمی ہے، میں تو مکے کو گرانے جا رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ آدمی عبد المطلب جب آئیں گے تو میرے پاس یہ بولیں گے بھائی ہمارے مکے کو مت گراؤ، انہیں مکے کی کوئی بات نہیں کرتا ہے، بیت اللہ شریف کی کوئی باتیں نہیں کرتا ہے، انہیں تو بولتا میرے اونٹ دو۔ تو انہوں نے کیا کہا عبد المطلب نے کہ بھائی آپ میرے اونٹ دو، تو بیت اللہ شریف اللہ کا ہے، اللہ خود بچا لے گا۔ تو اللہ نے بچا کر بھی دکھایا۔ تو ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا مذہب ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی جو ہے تمام اعمال جو ہے اللہ نے روزے نماز زکوٰۃ ہے اللہ نے عائد کیے ہیں، اللہ نے ہم سب کے اوپر عائد کیے، ان پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کا دین ہے، اللہ اپنے دین کی خود حفاظت کریں گے کہ اللہ کے دین کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور یہ دین اسلام جو ہے قیامت تک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ تو جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور قیامت تک کے لیے جو دین ہے، اس دین کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ دیکھو قانون 2 طرح کے ہیں، ایک ہے سول کوڈ، ایک ہے کرمنل کوڈ۔ کرمنل کوڈ میں پورے ہندوستان کے لوگ آتے ہیں۔ کرمنل میں تو کوئی آدمی چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، قتل کرے گا، مرڈر کرے گا، تو کرمنل کوڈ جو ہے اس کے قانون یہ پورے ہندوستان کے ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، پورے ہندوستان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے ہیں۔ ایک ہے سول کوڈ۔ سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پرسنلی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں آدمی اپنے مطابق عمل کرے گا۔ بھئی میں ہندو ہوں، میں اپنے طریقے سے شادی کروں گا، اپنے طریقے سے کھانا کھاؤں گا، اپنے طریقے سے مندر جاؤں گا، اپنے طریقے سے جو ہے سب کچھ۔ میں مسلمان ہوں، میں اپنے طریقے سے طلاق، شادی بیاہ کے جو واقعات ہیں میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ عیسائی اپنے طریقے سے کرے گا، اس کو سول کوڈ بولتے ہیں۔ لیکن قانون، اب جو نیا قانون آئے گا تو مودی صاحب جو ہے نیا قانون جو لانے والے موجودہ حکومت وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی سول کوڈ، کرمنل کوڈ کو ختم کیا جائے گا۔ اب یہ نہیں، اب پورے ہندوستان کے لیے ایک قانون، پورا ہندوستان ایک قانون پر عمل کرے گا۔ اب جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ بھئی ابھی تو آیا نہیں ہے قانون، ابھی تو آیا نہیں ہے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے گوا کے اندر یونیفارم سول کوڈ ہے۔ گوا کے اندر سن 1867 سے پرتگال نے لاگو کیا۔ پورے ہندوستان جو ہے، پورے ہندوستان کے لیے 2 قانون ہیں، لیکن گوا کے اندر یونیفارم سول کوڈ ہے۔ آپ کسی سے معلوم کر کے دیکھیں، گوا کے اندر الگ قانون ہے، گوا ہندوستان میں ہی ہے، گوا کے اندر الگ قانون ہے۔ تو گوا کے اندر اس کے بعد جو لوگ یہ بول رہے ہیں ابھی ڈرافٹ تیار نہیں ہوا ہے، ابھی قانون نہیں ہوا ہے، کیوں اس طرح بول رہے ہیں، کیوں اتنا بول رہے ہیں، کیوں اتنا چیخ رہے چلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی اتراکھنڈ جو ہے نا، اتراکھنڈ کے آپ نے اتراکھنڈ کے سی ایم کی اسپیچ نہیں سنی؟ اب دیکھنا، یہاں سے جاننے کے بعد سننا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اتراکھنڈ کے جو سی ایم نے کہا کہ ہم نے یہاں کا یونیفارم سول کوڈ جو اتراکھنڈ میں ہم لاگو کریں گے وہ یونیفارم سول کوڈ تیار ہو چکا ہے، اب لاگو کرنے والے ہیں۔ تو اس میں اندر کیا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادی نہیں کرے گا، ایک ہی شادی کرے گا۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی آدمی مسلمانوں کو تلاش کرے تو لاکھوں کروڑوں میں ایک مسلمان ملے گا جس کی 2 شادی ہے۔ یہ مہنگائی کے زمانے میں کون شادی کرے گا؟ اتنی مہنگائی ہے کہ آدمی کو 2 بچے اور 1 بیوی پالنے پر جان نکل جا رہی ہے، اس کا تیل نکل جا رہا ہے، یہاں 2 شادی کرے گا کون؟ اور دوسری شادی کرنے کا جو اسلام میں اگر اجازت ہے تو اس کی اجازت ہے، کوئی عورت بیچاری بیوہ ہے، بے سہارا ہے، اور کوئی عورت جو بیچاری پریشان ہے، مجبور ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے دوسری شادی کرنا ہے۔ لیکن اس قانون کے اندر کیا ہے، جو نیا سول کوڈ بنایا ہے اتراکھنڈ کے اندر، جو ہندوستان کے اندر بھی بننے والا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے کہ ایک شادی کرے گا، دوسری شادی نہیں، عدت ختم، طلاق ختم۔ طلاق کا حق عورت کو بھی ہوگا، طلاق کا جس طرح مرد کو ہے عورت کو بھی ہوگا۔ اگر عورتوں کی یہ بات معلوم ہو جائے کہ طلاق کا حق میرے کو بھی ہے تو بھائی ساری عورت جو ہے جذباتی ہوتی ہے، عورت کو جب غصہ آتا ہے فوراً طلاق دے دے گی۔ اب یہاں مرد اتنا جذباتی نہیں ہوتا، مرد کنٹرول کرتا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن اس قانون کے اندر یونیفارم جو سول کوڈ نیا قانون ہے، اس قانون کے اندر یہ ہے کہ عورت کو بھی طلاق دینے کا برابر حق ہے، اور اس کے بعد طلاق دینے کا برابر حق الگ ہے۔ ایک نئی بات یہ ہے کہ جب عورت طلاق لے لے گی اور طلاق لینے کے بعد عورت الگ ہوگی تو عورت کو آدھی پراپرٹی دی جائے گی۔ کتنی؟ آدھی پراپرٹی دی۔ اگر عورتوں کو یہ بات معلوم ہو جائے آج ہی انہیں طلاق دے کے آدھی پراپرٹی لے کے چلی جائے گی، آدمی کھڑا ہوا دیکھتا رہ جائے گا، کرنا تو کرنا کیا ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہے، عدت ختم۔ عدت کوئی حالانکہ اسلام کے اندر یہ سب چیزیں ضروری ہیں، اسلام کے اندر یہ تمام چیز ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں ختم ہو گئی تو پورا اسلامی جو ہے مسلمانوں کو عمل کرنا مشکل ہو جائے، اسلامی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو جب تک بیوی مرے گی نہیں جب تک اس کا خرچہ چلانا ہے،
یا تو دوسری شادی تک خرچہ چلانا ہے، اگر وہ دوسری شادی کرتی نہیں جب تک مرے گی نہیں تو جب تک اس کا خرچہ چلانا ہے، یہ نیا قانون کے اندر ہے۔ اور نئے قانون کے اندر ایک کیا ہے کہ ساس سسر کی ذمہ داری، اگر بیوی ہے، بیوی مر گئی یا بیوی کو طلاق دے دیا، بیوی مر گئی تو ان جو بیوی کی جو والدین ہے ان کا خرچہ کون چلائے گا؟ انہیں شوہر چلائے گا، حالانکہ نے بیوی کو چھوڑ دیا، بیوی مر گئی، اس کا تعلق اس کو لیکن یہ خرچہ یہ آدمی اس کا خرچہ چلائے گا۔ اور اس کے اندر نیا قانون کے اندر کیا ہے؟ 2 بچے، بس 2 سے زیادہ بچے کسی کے ہوئے تو اس پر جو ہے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور یعنی حکومت کے حساب سے بچہ پیدا کرے گا آدمی، نہیں بچہ پیدا کرنے کے بعد آدمی حکومت کو دیکھا حکومت کیا چاہ رہی ہے، یہاں اپنے نفس پر ایسا کنٹرول کیا جائے گا۔ کیسی عجیب سی باتیں ہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اگر میاں بیوی کے طلاق ہو گئی یا میاں بیوی میں سے کوئی آدمی مر گیا تو اس کے سارے بچے دادا کے پاس رہیں گے، یہ نیا قانون کے اندر ہے۔ نئے قانون کے اندر یہ دادا، یہاں دادا پہلے ہی بیچارہ پریشان ہے اپنی بیماریوں سے، اور بچوں کو اس کو پرلا دیا انہیں اور ڈبل پریشان ہو جاتا ہے، چند دن کے بعد مر گیا تو بچے کہاں جائیں گے اللہ کو معلوم۔ اور اس کے نئے قانون کے اندر کیا ہے کہ آدمی شادی تو نہیں کرے گا، بغیر شادی کے گرل فرینڈ کے ساتھ رہ سکتا ہے، بس خالی آپ کو اطلاع کرنا ہے حکومت کو کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے، میرا بوائے فرینڈ ہے، اب یہ لکھ لو، رجسٹر کرانا ہے، اس کے بعد جتنا مرضی چاہو اتنا جو ہے جتنے دن چاہو اتنے دن ریلیشن شپ میں رہ لو، جس کو ریلیشن شپ بولتے ہیں یہ رہ لو۔ بتاؤ کتنے لوگ کتنا کیسا اثر پڑے گا، اور کتنے لوگ جو ہے ایسا واہیات کام کریں گے کہ پورے ہندوستان کے اندر بدامنی پھیلے گی اس باتوں سے۔ اور گود لینے کا اب کوئی آدمی بیچارہ یتیم بچہ ہے کوئی، اب کوئی آدمی اگر اس کی پرورش کرنا چاہے تو آسانی سے اس کی پرورش کر سکتا ہے، لیکن اس قانون کے اندر کیا ہے کہ گود لیے ہوئے بچے کو آدھی دولت دینا پڑے گا۔ اگر کسی آدمی نے کوئی بچہ گود لے لیا ہے جس کو لے پالک بولتے ہیں، اس کو آدھی دولت۔ اب اگر آدھی دولت دینے کی باری آ گئی تو کون بیچارہ غریب کی پرورش کرے گا؟ یہاں آدمی کیا سوچتا ہے چلو بھائی بیچارہ غریب ہے، چلو میرے گھر میں تھوڑا بہت کام بھی کر لے گا اور میں اس کو کوئی جو ہے تھوڑا بہت کاروبار کرا دوں گا، شادی کرا دوں گا، چلو میرے گھر میں رہ لے گا، غریب ہے۔ اب کون آدمی غریب کی خدمت کرے گا جب آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر کوئی کسی بچے کو گود لے لے تو اس کو آدھی دولت دینی پڑے گی؟ کون؟ اور اس کے اندر یہ ہے نئے قانون کے اندر کہ رشتہ داروں میں شادی نہیں ہوگی، جس طرح چاچا کی لڑکی سے، پھپھو کی لڑکی سے، ماموں کی لڑکی سے، خالے کی لڑکی سے شادی کر لیے، نئے قانون کے اندر کوئی اپنے رشتہ داروں میں شادی نہیں کرے گا۔ شادی کہاں کرے گا؟ باہر شادی کرے گا، الگ رشتہ داروں میں شادی کرے گا، یہاں شادی نہیں کرے گا۔ یہ جو قانون ہے تو اتراکھنڈ کا ہے، جو پورے ہندوستان کے لیے جو قانون آئے گا اس میں نہیں معلوم کیا ہوگا، اس میں تو کوئی عجیب سی باتیں ہوں گی، نہیں معلوم اس میں اذان کی بھی اجازت ہوگی نہیں ہوگی، نماز کی بھی اجازت ہوگی نہیں ہوگی۔ جس طرح لاک ڈاؤن میں اجازت ملی صرف 5 آدمی نماز کو جائیں گے، مسجد کو جائیں گے، ہو سکتا ہے جو ہندوستان کے لیے قانون بنائے جائے نیا، اس میں ہو سکتا ہے یہ اعلان ہو کہ جمعہ کے دن صرف 10 آدمی جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، پھر کیا کریں گے؟ تو ہو سکتا ہے اس میں حج کی بھی منع کر دیا جائے، قربانی کو منع کر دیا جائے، گوشت کو منع کر دیا جائے، مدرسے اسکول میں تبدیل ہو جائے۔ کتنے مدرسے تو اب بھی بند ہو گئے، کشمیر میں اور آسام میں دیکھو آپ سارے مدرسے بند ہو گئے، کوئی اکا دکا مدرسہ ہے، سارے مدرسے موجودہ حکومت نے بند کرا دیے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر پورے ہندوستان کے مدرسے بند ہو جائے۔ اگر مدرسے بند ہو جائے تو یہ ممبر خالی ہو جائے گا۔ میں کہاں سے آیا؟ میں آسمان سے نہیں ٹپکا، میں مدرسے سے ہو کے یہاں پر آیا ہوں۔ جو بھی یہاں پر آئے گا، جو بھی آپ کو دین کی بات بتائے گا وہ مدرسے سے ہو کر آئے گا۔ ہو سکتا ہے نئے قانون کے اندر یہ اجازت مل جائے کہ پورے ہندوستان کے اندر ایک قانون ہوگا تو ایک ہی مذہب ہوگا، کوئی اپنے مذہب کی تعلیم نہیں دے گا، کوئی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرے گا، سارے مدرسے اسکول میں تبدیل ہو جائے، مدرسے ختم، مسجد ختم، پھر کیا کریں گے؟ یہ پورے ہندوستان کے واسطے ہے۔ اور نمازیں کب پڑھنا ہے، کتنی پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے نئے قانون میں یہ بھی ہو بھائی 5 وقت نہیں، مندر کو صبح 1 وقت جاتے ہیں تو مسجد کو بھی صبح 1 وقت جائیں، ہو سکتا ہے۔ تو دفعہ 25 کے تحت، دفعہ 25 کے ایکٹ کے تحت جو ہے ہر مذہب آزاد ہے، ہر مذہب کو اپنے مطابق زندگی، اپنے مذہب کے مطابق، جو میرا مذہب ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے ہر مذہب کو اجازت ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا، یہاں آپ کو کیا کرنا ہے؟ حکومت کے حساب سے چلنا ہے، ہر چیز میں آپ حکومت کے حساب سے چلیں۔